یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر ان تولوا بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 179۔ یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں، عن الاہلہ، چاند کے متعلق۔ قل، آپ فرما دیجئے، ہی مواقیت للناس، یہ مقرر اوقات ہیں لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے، ولیس البر، اور نیکی نہیں، بأن تأتوا البیوت، کہ تم آؤ اپنے گھروں کو، من ظہورها، ان کی پشت کی طرف سے، ولیکن البر، لیکن نیکی یہ ہے، لیکن نیکی یہ ہے، من اتقى، جو ڈرے اللہ سے، وأتوا البیوت من ابوابها، اور آؤ اپنے گھروں میں، من ابوابها، دروازوں کی طرف سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اس امید پر کہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں شان نزول، حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ اور ثعلبہ بن غنم انصاری رضی اللہ عنہما، یہ دونوں صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا بات ہے کہ ہلال چاند اول میں تو باریک نظر آتا ہے اور پھر بڑھتے بڑھتے پھر بالکل بڑھ جاتا ہے، اور بدر اس کو کہتے ہیں، یعنی مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے باریک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ گھٹنے اور بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ جل شانہ ذات عالی نے یہ اس سوال کا جواب نہیں دیا، اس کی یہ وجہ ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اللہ جل شانہ ذات عالی نے ایک اور سوال کا جواب دیا۔ وہ سوال کیا ہے کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمت کیا ہے؟ اللہ نے اس سوال کا جواب دیا، اشارہ کیا کہ تمہیں یہ پوچھنا چاہیے، یہ سائنسی سوال ہے کہ یہ گھٹتا کیوں ہے، بڑھتا کیوں ہے، یہ تمہارا مقصد نہیں ہے۔ یہ چاند میں اللہ نے جو چاند کا گھٹنا بڑھنا پیدا کر دیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فائدے رکھے ہیں، تو یہ سوال پوچھو، اور اس کا اللہ نے جواب دیا۔ یسألونک عن الاہلہ، آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں، قل، آپ فرما دیجئے، ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے مقرر اوقات ہیں۔ چاند میں فائدہ یہ ہے گھٹنے بڑھنے کا کہ لوگوں کے لیے مقرر اوقات ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، والحج، اور حج کا جو ہے، حج کے واسطے اس میں یعنی کیا ہے، گھٹنا بڑھنا ہے، اس کا اس میں یہ فائدہ ہے، یعنی جو اسلامی احکام ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، عدت، یہ ساری چیزیں یہ چاند کے حساب سے، چاند کے حساب سے، اور چاند کا جو حساب آسان ہے، گھٹنا بڑھنا سارے لوگ دیکھتے ہیں، یہ جو ہے آسان ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے روزے کا ذکر ہوا، صوموا لرؤیتہ، حضور نے فرمایا جب تمہیں ہلال چاند نظر آئے رمضان المبارک کا تو پھر روزہ شروع کرو، وافطروا لرؤیتہ، اور عید کرو جب تمہیں شوال کا چاند نظر آئے۔ اب نظر آنا، اب ہر آدمی دیکھے، نظر آئے تو رمضان مبارک شروع کرے۔ اس وقت تو آلات نہیں تھے، دوربینوں سے تو نہیں دیکھا جاتا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام چاند کو دیکھتے تھے۔ ابھی تو چاند رمضان مبارک شروع ہوتا ہے تو ہم جو ہے ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب جو ہے ادھر ہلال والے اعلان کریں گے، تو بھائی سنت تو یہ ہے کہ ہم خود دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ چاند دیکھتے ہیں۔ صوموا لرؤیتہ، فرمایا، حضور نے فرمایا کہ چاند نظر آئے تو روزہ شروع کرو، وافطروا لرؤیتہ، اور افطار کرو کیا کے لیے، جب یعنی عید کرو جب تمہیں شوال کا چاند نظر آئے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر رمضان مبارک کے روزے تم رکھ رہے ہو اور تمہیں بادل کی وجہ سے شوال کا چاند نظر نہ آئے رمضان مبارک کے آخری دنوں میں،
یعنی 29ویں دن تمہیں جو ہے چاند نظر نہ آئے، 28ویں دن شام چاند نظر نہ آئے، تو 29ویں دن جو ہے تم عید نہ کرو، یا 29ویں دن چاند نظر نہ آئے تو 30ویں دن عید نہ کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 30واں دن تم مکمل کرو۔ حضور نے فرمایا کہ تم پھر مکمل 30 دن روزے رکھو اور پھر اس کے بعد جو ہے عید کرو اگر بادل ہو۔ تو یہ چونکہ یہ بھی ضروری ہے، علماء کرام نے یہ ہلال کی کمیٹی بنائی ہے، یہ علماء کرام کی کمیٹی ہے اور علماء کرام کے رہبری میں ہے، تو وہ جو ہے دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ہمیں خود بھی دیکھنا چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو لوگوں کے وقت معلوم کرنے کے لیے بنایا ہے، اسے دیکھ کر روزے رکھو اور اسے دیکھ کر عید مناؤ۔ اگر ابر و باران کی وجہ سے چاند نہ دیکھ سکو تو 30 دن پورے گن لیا کرو اور 30 دن روزے رکھ لیا کرو۔ تو یہ اللہ جل شانہ ذات علی فرماتے ہیں، یسألونک عن الاہلہ، آپ سے پوچھتے ہیں عن الاہلہ چاند کے متعلق، قل آپ فرما دیجئے یہ مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے مقررہ اوقات ہیں، والحج، اور حج کے بارے میں، حج کے لیے اس میں وقت مقرر ہے۔ جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ 4 جو حرمت والے مہینے تھے، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب، ان مہینوں میں وہ لڑائی نہیں کرتے تھے اور ان مہینوں کی حرمت کا لحاظ رکھتے تھے۔ اگر کبھی محرم کا مہینہ آ جاتا، ان مہینوں میں سے حرمت والا مہینہ آ جاتا اور وہ لڑنا چاہتے تھے تو پھر یہ کہتے کہ ہمارا مثال محرم کے بعد سفر ہے، تو محرم کی جگہ کہتے یہ سفر ہو جائے گا اور سفر کی جگہ ہم محرم منا لیں گے، سفر کو محرم بنا دیتے تھے اور محرم کو سفر بنا دیتے، اس میں لڑائی کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مہینوں کا آگے اور پیچھے کرنا یہ بھی اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ جس طرح اللہ کا حکم ہے کہ 4 مہینوں کی حرمت کا لحاظ کرو، اس طرح یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ مہینوں کو آگے پیچھے نہ کرو۔ لیکن ان میں یہ بھی تھا کہ حج کے اوقات کو وہ آگے پیچھے نہیں کرتے تھے، حج اپنے مقرر وقت پر آتا تھا۔ ذی الحجہ میں حج کے ایام آتے ہیں تو حج مقرر وقت پر آتا تھا، اس لیے یہاں پہ اللہ نے حج کا بھی ذکر فرمایا کہ جس طرح حج مقرر وقت پر ہے اسی طرح باقی مہینے بھی مقرر اوقات پہ، ان کو آگے پیچھے کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے یہ مقرر اوقات ہیں لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے بھی۔ ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، اور نیکی یہ نہیں کہ تم آؤ اپنے گھروں میں پشت کی طرف سے۔ ان میں یہ بھی ایک رواج تھا کہ جب یہ حج کے موقع پر احرام باندھتے اور وہ احرام کی حالت میں گھر میں آنا چاہتے تھے، اپنے گھر آنا چاہتے تھے، تو وہ گھر کے دروازے سے نہیں جاتے تھے، تو گھر کے پشت سے جو ہے پلانگتے تھے، ٹھیک ہے جی، سیڑھی کے ذریعے یا نقب لگا کر۔ تو یہ نیکی سمجھتے، عبادت سمجھتے تھے کہ ہم کے دروازے سے نہیں اس لیے نہیں جاتے کہ ہم نے احرام باندھا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ نیکی نہیں کہ تم آؤ اپنے گھروں میں من ظُهُورِهَا، ان کی پشت کی طرف سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی یہ ہے جو اللہ سے ڈرے، اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آؤ اپنے گھروں میں من ابوابها، دروازوں کی طرف سے آؤ، لیکن احرام کے جو ممنوعات ہے اس سے بچو۔ احرام کی ممنوعات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے جماع احرام میں نہیں کرنا، اور جو ہے یعنی سر نہیں ڈانپنا، اپنے جو ہے پاؤں جو ہے یہ کھلے رکھنا ہے، ہاتھ کھلے رکھنا ہے، سر نہیں ڈانپنا، اس کے علاوہ جو ہے کسی یعنی شکار نہیں کرنا۔ تو یہ جو ہے احرام کے یعنی جانوروں کو مارنا وغیرہ شکار کرنا یہ ممنوعات میں سے ہے، اس سے ممنوعات، احرام کے ممنوعات سے بچو، تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھیں اللہ کی شان، دیکھیں کہ نماز میں بھی تقوی ہے۔ آپ نماز میں نہ اللہ اکبر کرو گے نا جی، تو اول سے آخر تک جو ہے آپ نہ کچھ کھا سکتے ہو نہ پی سکتے ہو، آپ کی نظر بھی پابند ہے، آپ وہ الفاظ پڑھو گے جو اللہ نے حکم دیا ہے، ہاں جی، اور جو ادھر ادھر دیکھ بھی نہیں سکتے، اپنا سینہ قبلے سے ہٹا بھی نہیں سکتے، پابندی ہے۔
اس طرح رمضان میں بھی پابندی ہے، روزے میں پابندی ہے۔ آپ جب روزہ رکھو گے تو کھانا پینا کیا ہو جاتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے نا میرے بھائی، کھانا پینا بند ہو جاتا ہے۔ اور جو ہے حلال یعنی شہوت وہ اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں۔ اسی طرح اگر آدمی جھوٹ بولے نا روزے میں تو اس سمجھو کہ وہ بھی روزے کا، بعض تو فرماتے ہیں کہ روزہ ختم ہو جاتا ہے، روزے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ غیبت اور جھوٹ سے روزے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، گناہ سے بچنا بھی ضروری ہے، اور حلال کاموں سے بھی اللہ نے پابندی جو ہے، یعنی کھانے پینے سے بھی اللہ نے پابندی بنائی ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اسی طرح آپ حج کریں گے تو احرام باندھنے کے، احرام میں بھی پابندی ہے۔ تو یہ ہر عبادت میں تقویٰ ہے، ہر عبادت میں کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ آپ ذکر کریں گے تو ذکر یہ نہیں کہ زبان ذکر کر رہا ہے اور دل کہیں کچھ اور گیا ہوا ہے۔ اپنے ذکر میں دماغ سے فکر بھی اور دل سے بھی، دل بھی بیدار ہو، دعا بھی کر رہے ہیں تو دل بھی بیدار ہو، تو یہ ذکر اور یہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اللہ کے ہاں تقویٰ مطلوب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک ہے، یہ ہدایت ہے ہدی للمتقین، اور کن کے لیے؟ جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ نماز میں پرہیزگاری ہے، روزے میں پرہیزگاری اور حج میں پرہیزگاری ہے، تو تقویٰ بہت ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور یہ محدود وقت رمضان میں بھی اور روزوں میں بھی اور نماز میں بھی اور حج میں بھی اللہ تقویٰ کا اہتمام کرواتے ہیں، پابندی، تاکہ اس کے علاوہ زندگی میں انسان جھوٹ اور فراڈ اور نافرمانی سے بچے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔ امین۔ الحمدللہ رب العالمین۔